السلام علیکم، میں ہوں آپ کی آن لائن ٹیچر آپ کی اردو کلاس کے ساتھ۔ بیٹا آج کا ہمارا عنوان ہے فرما برداری۔ جی، گل لالہ اردو کتاب، چلتے ہیں صفحہ نمبر 13 پہ۔ تفہیم ہماری ہے فرما برداری۔ تفہیم کا عنوان ہے فرما برداری۔ شروع کرتے ہیں اس کی ریڈنگ۔ جی، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے۔ ستارے، سیارے، کہکشائیں سب ایک مقررہ اور منظم طریقے سے چل رہے ہیں۔ اپنی زمین کے ارد گرد ہی دیکھیے، بادل کیسے بن رہے ہیں، کیسے برس رہے ہیں، بیج زمین پھاڑ کر پودے بن رہے ہیں اور پودے بڑے بڑے درخت بن رہے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیے، ہم کتنے چھوٹے تھے کہ بجلی کے بٹن تک ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ اب آرام سے بٹن دبا لیتے ہیں، اپنے کام کر سکتے ہیں۔ ہمارے کپڑے چھوٹے ہو گئے اور ہم بڑے۔ یہ سب ہماری مرضی سے تو نہیں ہو رہا۔ یہ تمام کام اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں۔ ہر چیز اللہ ہی کی فرما بردار ہے، اللہ ہی کے تابع ہے۔ صرف انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کچھ کام وہ کرے اور کچھ نہ کرے۔ انسان کو دونوں راستے بتا دیے گئے ہیں، اچائی کا راستہ، برائی کا راستہ۔ فائدے اچائی کے راستے کے بھی بتا دیے گئے، برائی کے راستے کے بھی۔ اب انسان کو اپنے اچھے اور برے کا اس راستے کو اختیار کرے گا، اس کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ بیٹا ہر عقل مند انسان اپنے آپ کو، اپنے ماحول، اپنے ارد گرد، اپنی کائنات کو دیکھتا ہے، غور کرتا ہے اور پھر فیصلہ کرتا ہے کہ جب ہر چیز، سورج، چاند، بادل، ہوا وغیرہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں؟ تو پھر ہم کیوں نہ اس کے راستے پر چلیں جو اللہ نے بتایا ہے۔ اللہ کی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اپنے والدین کی، اپنے ماں باپ کی، استاد کی، اور اسی طرح اپنے ذمہ دار کا مطلب ہے ایسا شخص جسے کچھ ذمہ داری دی گئی ہو، جسے کوئی رسپانسبلٹی، کوئی کام جس کے ذمہ لگایا گیا ہو، مثلاً آپ کی جماعت کا مانیٹر، آپ کی ٹیم کا کپتان، یعنی اسی طرح اپنے ذمہ دار کی ذمہ داری فرما برداری کرنے والا ہی عقل مند ہوتا ہے۔ وہ اس طرح سے بہت سی غلطیوں سے بچتا ہے اور اپنے کام کو بہتر طریقے سے کر پاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمانوں کے لیے اپنے ذمہ دار کی بات سننا اور ماننا ضروری ہے، چاہے وہ بات اسے اچھی لگے یا نہ لگے، مگر ایسی بات جس میں اللہ کی نافرمانی ہو نہ تو سننی چاہیے اور نہ ہی ماننی چاہیے۔ جی، یہ تھا ہمارا آج کا عنوان، فرما برداری۔ مطلب یہ کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے تابع ہے، اسی کے حکم کی تابع ہے۔ کوئی جانور، چرند، پرند، حتیٰ کہ درخت کے پتے سب اسی کے حکم سے کے تابع ہیں۔ سارے موسم اسی کی مرضی سے آتے ہیں، جاتے ہیں، کائنات اسی کے تابع ہے۔ اور انسان جو کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے سب سے بہترین مخلوق ہے، یعنی اشرف المخلوقات ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی، اسی رب کائنات کی تابع ہے۔ صرف انسان کو اچھائی اور برائی کے بارے میں بتا دیا گیا اور کچھ کام وہ کرے
کچھ کام کسی حد تک اسے اختیار دیا گیا ہے اور کچھ میں انسان بے بس ہے. جی اب آتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کی مشق کو. اللہ کی فرمانبرداری کون کون کر رہا ہے؟ آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے، دیکھنا ہے کہ کون کون اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کر رہا ہے. بیٹا جو تفہیم میں جو بعد میں جو کویسچن دیے جاتے ہیں وہ ویسے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تابع ہے، فرمانبرداری کر رہا ہے، لیکن جو تفہیم میں آپ نے جس چیز کے بارے میں بیان کیا گیا ہے آپ نے اسی میں سے اس سوال کا جواب لکھنا ہے. جی زمین آسمان، سیارے کہکشائیں، بادل، ہوا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تابع ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کر رہی ہے. عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں؟ سوال نمبر 2، عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں؟ عقل مند لوگ اپنے ذمہ دار کی، اپنے کپتان کی، اپنے مانیٹر کی فرمانبرداری کرتے ہیں اور اس کا حکم بجا لاتے ہیں. فرمانبرداری کن کی کرنی چاہیے؟ سوال نمبر 3 ہے، فرمانبرداری کن کی کرنی چاہیے؟ فرمانبرداری اپنے سب سے پہلے اللہ، پھر اللہ کا رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد جو رتبہ ہے وہ ہمارے ماں باپ کا ہے، استاد کا ہے، اور اس کے بعد وہ ہمارا جو لیڈر ہے یا جس کے تحت ہم کام کر رہے ہیں ہمیں اس کی فرمانبرداری کرنی ہے. کویسچن نمبر 4، ذمہ دار کا کیا مطلب ہے؟ ذمہ دار کا مطلب ہے ایسا انسان جس کے ذمہ کچھ ذمہ داری دی گئی ہو. مثلاً وہ آپ کا کلاس کا مانیٹر ہو سکتا ہے، آپ کی ٹیم کا کپتان ہو سکتا ہے، یا جس کے ماتحت جس کے انڈر آپ کام کر رہے ہیں. جی نیچے کے 2 کویسچن ہیں. ذمہ دار کی بات ماننے کے بارے میں کویسچن نمبر 5، ذمہ دار کی بات ماننے کے بارے میں حدیث بیان کیجیے، حدیث لکھیے. جی کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ تفہیم کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا، جی مسلمانوں کے لیے اپنے ذمہ دار کی بات سننا اور ماننا ضروری ہے، چاہے وہ بات اس کو اچھی لگے یا نہ لگے، مگر ایسی بات جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو نہ تو سننی چاہیے اور نہ ہی ماننی چاہیے. یہ ہے حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کے بارے میں. جی کویسچن نمبر 6 ہے، 2 یا 3 جملوں میں ایسے واقعات لکھیے جب آپ نے اللہ کی، اپنے ماں باپ کی یا اپنے ذمہ دار کی فرمانبرداری کی ہو. جی یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، فرمانبرداری. اس کی اچھی طرح سے ریڈنگ کیجیے، اس کو سمجھیے، اس پہ غور کیجیے. اب دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.